الیکشن شیڈول الاؤنس ہونے کے بعد تمام سیاسی جماعتیں جو کپتان کے مخالف تھی، تمام سیاسی جماعتوں کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی ہیں، اور جو جماعتیں بڑے بڑے دعوے کر رہی تھی ان کے غباروں سے ہوا نکلنا شروع ہو گئی ہے اب، اور کپتان کے چھکے بڑے بڑے سیاسی نام پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے لیے تیار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل SR82 نیوز، اور یاد کریں آپ میرا پہلے والا ولاگ اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے کئی پہلے ایسے ولاگ کیے جن میں نے کہا تھا کہ اگر الیکشن ہوئے تو بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جائیں گی، اور جلد پی ٹی آئی میں بڑے بڑے نام شامل ہونے کو تیار۔ اور بہت سے لوگوں نے بڑے دعوے کر رکھے تھے، بڑی سیاسی جماعتوں نے بڑے بڑے دعوے کر رکھے تھے، لیکن تمام سیاسی جماعتوں کے غباروں سے ہوا نکلنا شروع ہو گئی ہے، اور بڑے بڑے سیاستدان اس دفعہ سیاست سے آؤٹ ہو رکھے ہیں۔ آج لطیف کھوساد نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر دیا، اور لطیف کھوسا کو تحریک انصاف میں شامل ہونے کے بعد کئی بڑے نام اور بھی تحریک انصاف میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو رکھے ہیں، اور میں اپنے ناظرین کو وقت سے پہلے بتا رہا ہوں کہ ہر حلقے میں ہر جگہ پر تحریک انصاف کے امیدوار کھل کر الیکشن لڑیں گے، اور اب کپتان کے چھکوں پہ چھکے لگنا شروع ہونے والے ہیں۔ لطیف کھوسا کے بعد اعتزاز حسین سمیت جنوبی پنجاب اور پٹھوار سے کئی بڑے بڑے نام تحریک انصاف میں شمولیت کرنے جا رہے ہیں۔ بند کر کے رکھے کپتان کو جیل میں، آپ قید کر کے رکھے کپتان کو جیل میں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ کپتان نے اپنا کام کر دیا ہے۔ اب جو کام کر رہی ہے وہ ہے کپتان کی ٹیم، اب جو کام کر رہا ہے وہ ہے کپتان کا بیانیہ، اور اب جو کام کر رہے ہیں وہ ہے کپتان کے، اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اب ان حالات میں جب کپتان کی جماعت پابند اسلحہ ہے تو کان پی ٹی آئی میں شامل ہے، تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا پہلی انٹری لطیف کھوسا کی ہوئی ہے، اور اب آہستہ آہستہ بڑے بڑے نام، بڑے بڑے سیاسی چہرے اب تحریک انصاف میں شمولیت کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اور اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ لوگ کیوں تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں، تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ عوام کے دلوں میں صرف اور صرف عمران خان ہے، عوام کے دلوں میں صرف عمران خان بستا ہے، اور اب صرف جیتے گی تو تحریک انصاف جیتے گی، تحریک انصاف کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اور اس طرح آج کپتان کا یہ پہلا چھکا تھا، اور 2 دن کے بعد کپتان کا دوسرا چھکا لگے گا جب بڑے بڑے نام تحریک انصاف میں شامل ہوں۔ اور میں اپنے ناظرین کو خبر دے رہا ہوں کہ سابقہ ججی سے لے کر بڑے بڑے قانون دان پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے۔ اس طرح کپتان کے پاس ایک بڑی لمبی لسٹ موجود ہے، جس کو کپتان ٹیک کرتا جا رہا ہے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوتا جائے گا، کیونکہ یہ ایک میچ کھیلا جا رہا ہے، لمبی تاریخیں دی جا رہی ہیں عدالتوں میں، اسی طرح کپتان بھی روز ایک نہ ایک سرپرائز سیاسی جماعتوں کو، مخالف جماعتوں کو ملتا رہے گا کپتان کی جانب سے، کیونکہ یہ 2020 ورلڈ کپ نہیں، یہ ٹیسٹ میچوں کا ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے۔ اور اب گیم پلٹ گئی ہے، بازی پلٹ گئی ہے، جلد پی ٹی آئی کے بڑے بڑے جلسے ایک بار پھر سے شروع ہونے جا رہے ہیں، اور تمام کے چھتوں پر پی ٹی آئی کے پرچم نظر آ رہے ہیں، اور اس چھکے کے بعد کہاں سے بڑے نام الیکشن کہاں کس کے خلاف لڑیں گے، جو لوگ دھاندلی کر کے الیکشن جیتنا چاہتے ہیں، اب پتا چلے گا کہ وہ دھاندلی کس طرح۔ اور ایک طرف کپتان کے چھکوں پہ چھکے شروع،
ہونے جا رہے ہیں، کپتان کے چھکوں پہ چھکے لگنا شروع ہونے جا رہے ہیں، تو دوسری طرف مسلم لیگ نون اور اتحادیوں میں پھڈا شروع۔ یہ خبر باہر نہیں لینا چاہتے تھے، یہ خبر اندر ہی اندر ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون اپنے ہی امیدواروں کو رکھنا چاہتی تھی، اور اب تحریک استقامت پارٹی کے ساتھ ڈیڈ لائک شروع ہو چکی ہے۔ اس طرح ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ڈیڈ لائک شروع ہو چکی ہے نون لیگ کی۔ مولانا کے ساتھ بھی ڈیڈ لائک شروع ہو چکی ہے نون لیگ کی۔ مولانا نے کہا ہے کہ اگر آپ ہمیں پنجاب سے دو گے تو کے پی کے میں کچھ لوگے، اگر پنجاب سے نہیں دو گے تو کے پی کے سے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ اسی طرح ایم کیو ایم نے بھی کہا کچھ دو گے تو کچھ لوگے۔ اس طرح نون لیگ بڑی مشکل میں پھنس چکی ہے۔ نون لیگ اس طرح مشکل میں پھنس چکی ہے کہ اب کچھ ہو نہیں سکتا۔ اب نون لیگ والے انتہائی پریشان ہے، آگے کیا ہونے والا ہے۔ اجازت دیجیے گا، انتظار کیجیے گا میرے اگلے ولاگ کا۔ اللہ حافظ۔